بسم اللہ الرحمن الرحیم وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او تصیبہم عذاب علیم۔ اپنے اساتذہ اور مشائخ کی موجودگی میں میرے لیے گفتگو کرنا بھولے ہوئے سبق کو یاد کرنے کے مترادف ہے۔ میٹھی میٹھی زبان میں ابھی اپنے بہت پیاری گفتگو سنی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے، درود شریف ایک دفعہ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سرور دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص ہماری گفتگو اور بات سے ہٹ کر بات کرے اور ایسی بات کرے جو ہمارے حکم کے مطابق نہیں، وہ مردود ہے۔ کلام مقدس کی یہ آیت مبارکہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اللہ رب کائنات نے اس میں ارشاد فرمایا ہے، جس نے میرے رسول کی جان بوجھ کر مخالفت کری اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر اپنا راستہ الگ بنا لیا، ان لوگوں کو آپ ڈرائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی عذاب پہنچے یا کسی فتنے کا وہ شکار ہو جائے۔ مختصر سا وقت ہے، دو تین باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اجازت چاہوں گا۔ مسند احمد میں ایک واقعہ ہے، پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے گا، کوئی شخص جب سرور دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم سے سرتابی کرتا ہے، اسے دنیا میں بھی عذاب جھیلنا پڑ سکتا ہے اور آخرت تو اس کے لیے منتظر ہے۔ جو لوگ میرے نبی کے دین کو مذاق بنائے ہوئے ہیں وہ ڈر جائیں۔ مذہب کے نام پر جو کھیل کود شروع ہو چکا ہے، اس کی تمام تر ذمہ داری علماء پر عائد ہوتی ہے، انہیں ڈرنا چاہیے۔ ایک وقت تھا جب غیر دانستہ طور پر روئے ارض کے انبیاء کے بعد فضیلت اور مرتبے والے لوگوں سے کوتاہی ہو جاتی، اللہ کی طرف سے فوراً ان پر کوئی نہ کوئی ابتلا آ جایا کرتی تھی، اور جب بھی ان سے نہ چاہتے ہوئے کوئی غلطی ہو جاتی، پوری زندگی اس غلطی پر پشیماں رہتے تھے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ پاک باز قدوسی تھے، جن کو اللہ نے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ مسند احمد میں
حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لائے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس. عرض کرتے ہیں اماں جان بصرہ میں دو بڑے بزرگ آپس میں ان کی کچھ ٹھنی ہوئی ہے، کچھ اختلافات چل رہے ہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ تشریف لے چلیں، آپ کو دیکھتے ہی مسلمانوں کے دو گروپوں میں صلح ہو جائے گی. مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو مسلمان آپس میں لڑ پڑے، خون ریزی ہو جائے، جھگڑا طول پکڑ گیا تو نقصان ہوگا. صلح کی غرض سے میری اماں قدوسہ مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تیار ہو گئیں کہ اگر میری وجہ سے مسلمانوں کے دو الجھتے ہوئے گروپوں میں صلح ہو جاتی ہے تو میری تو خوش نصیبی کی بات ہے. تیار ہو گئیں، سفر کا وقت آ گیا، اپنی اونٹنی پہ تشریف فرما ہوئیں اور بصرہ کی طرف چل پڑی. کئی منزلیں طے کرنے کے بعد بنی عامر کی بستی، اس بستی کے باہر ایک تالاب ہے. جب وہاں پہنچتی ہیں کیا دیکھتی ہیں کہ اس بستی کے کتے نکلے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اونٹنی کے گرد چکر لگانے لگے اور بھونکنے لگ گئے. پورے قافلے میں صرف حضرت عائشہ کی ہی اونٹنی کیوں؟ بہت سے اونٹ اس قافلے میں موجود ہیں، یہاں کیوں آئے؟ اللہ اکبر. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قافلہ روک لیا، اپنے بھانجے سے مخاطب ہو کے ارشاد فرماتی ہیں یہ بستی کون سی ہے؟ فرمانے لگے یہ ہواب تالاب ہے، بنی عامر کے پانیوں پر ہم پہنچے ہوئے ہیں. آپ نے فوراً اپنی اونٹنی کا رخ بدل لیا اور فرمانے لگیں میں آگے نہیں جاتی، واپس چلو. صحابہ کرام پریشان ہو گئے. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دم بخود ہے. اماں جان ہم ایک مقصد لے کر آئے تھے، مسلمانوں کے دو بڑے گروپوں میں صلح مقصود ہے. آپ کا رخ انور اور آپ کا قافلہ دیکھ کر وہ دونوں اپنے اپنے موقف سے دستبردار ہو جائیں گے. یہ بہترین موقع صلح کا ہاتھ سے نہ جانے دیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں بیٹے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیگمات کو ایک موقع پر وفات سے قبل جمع کیا. سب خواتین تشریف فرمائے. اس وقت آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، وہ جملہ مجھے یاد آ گیا. ایک وقت آئے گا ما بالو نسبت من ازواجی تنبہ علیہا کلاب الہواب، کہ جب میری حرم کی ایک خاتون پر، میری ایک بیوی پر ہواب کے کتے اکٹھے ہو کر بھونکنے لگیں گے. اور امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گوئی کی ہوئی حرف بحرف آج پوری ہو چکی ہے. مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اپنی غلطی سے رجوع کرتے ہوئے مدینہ میں واپس جانا چاہوں گی، میں آگے نہیں جاتی. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس پر ارشاد فرماتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ساری زندگی
ان کو جب یہ واقعہ یاد آتا ہے اتنا روتی حتیٰ کہ ان کا دوپٹہ بھی تر ہو جایا کرتا تھا رو رو کر کے مجھ سے وہ غلطی ہو چکی ہے، کاش میں نہ نکلتی۔ آپ نے یہ جان بوجھ کر غلطی کی، کوئی فتنہ اور فساد کا مقصد لے کر نعوذ باللہ وہ گھر سے نکلی، عظیم ترین مقصد مد نظر۔ آوارہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان واقعات سے ناجائز فائدے اٹھاتے ہیں۔ نوجوانوں کے سامنے یہ واقعہ آج کل پیش کیا جاتا ہے دوسرے رخ کے ساتھ۔ میں نے ہو بہو وہ واقعہ جو کتب حدیث میں موجود ہے آپ کے سامنے رکھا۔ بتائیے اس میں کون سا اعتراض بنتا ہے سیدہ عائشہ کی شخصیت پر؟ اللہ اکبر، میں پھر کیوں نہ کہوں، مجبوراً ہمیں کہنا پڑتا ہے۔ سیدہ عائشہ کی اونٹنی کو کتوں نے گھیرا تھا، بھونکے تھے۔ یہی وہ خاتون ہے قیامت تلک انہی پر آوازیں اور فکرے کسے جاتے رہیں گے۔ اور یہ فکرے اور آوازیں کہاں سے شروع ہوئی تھیں؟ اب کی بستی سے۔ میں سخت کلامی نہیں کرنا چاہتا، مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس غلطی پر پشیمان ہے، جب بھی واقعہ یاد آتا ہے روتی ہیں، اس لیے کہ نادانستہ غلطی ہو گئی۔ اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گوئی آپ کی ذات پر پوری ہوئی۔ اللہ اکبر، پھر میں کیوں نہ کہہ دوں وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ ذرا ٹھہر کر یہ مسئلہ بھی سمجھتے چلو۔ بین السطور یہ بھی ہمیں سمجھ میں آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے جو نکلتا ہے وہ اللہ کی وحی ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ پیش گوئی جو آپ نے ارشاد فرمائی تھی، یہ تجربے کی بنیاد پر نہیں کہی جا سکتی۔ اگر تجربے کی بنیاد پر مستقبل کی خبریں دی جا سکتی ہیں، میں آپ میں سے چیلنج کرتا ہوں، کوئی شخص کھڑا ہو کے آئندہ 10 سال 6 سال کے بعد کا کوئی واقعہ مجھے سنا دے کہ یہ ہونے والا ہے، فلاں دن میں فلاں علاقے میں یہ واقعہ ہوگا۔ ہے کوئی مائی کا لال کھڑا ہو کے بتائے؟ نہیں۔ یہ صرف کون بتاتا ہے؟ وہی جس کے پاس غیب کی خبریں آتی ہیں، اور وہ صرف کون ہے؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ہستی۔ اللہ اکبر۔ عزیزان من، میں عرض کر رہا تھا صحابہ کرام کی ہستیاں، وہ عظیم ہستیاں، اگر کوئی معمولی سی کوتاہی ہوئی، اپنی کوتاہی پر شرمندگی، ندامت، افسوس کا اظہار پوری زندگی لگا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی وہی افسوس سیدہ عائشہ کو گھیرے ہوئے ہے۔ عزیزان من، ذرا آگے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ ایک واقعہ اور سنیے، صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے۔ صلح حدیبیہ میں امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، عمرے کے لیے تشریف لے گئے۔ مکہ مکرمہ کا سفر ہے، برکت والا سفر ہے، عزت والا سفر ہے، اور وہاں مکہ مکرمہ سے 19 میل کے فاصلے پر آپ نے پڑاؤ کر دیا۔ کافروں کا ایک سفیر آیا، وہ کہنے لگا ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، عمرہ کرنا ہے اس سال واپس جانا ہوگا، آئندہ سال آپ کو عمرے کی اجازت ملے گی، شرائط طے کریں گے۔ ان شرائط میں ایک شرط طے ہو گئی کہ جناب ہمارا اگر کوئی شخص مکہ کے باشندوں میں سے اسلام قبول کرنے کے بعد، تمہارا بننے کے بعد اگر تمہارے پاس آ جاتا ہے، تمہیں واپس کرنا ہوگا۔ تمہارا کوئی شخص اگر ہمارے پاس آ گیا، ہم واپس نہیں کریں گے۔ سرور دو عالم نے خندہ پیشانی کے ساتھ مسکراتے ہوئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آرڈر جاری کر دیا، علی لکھ دو۔ علی کا قلم ہے، حرکت کرنے سے رکا ہوا ہے، سوالیہ نظریں اٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ کے حبیب، ایسا کیسا کر دوں
ہمارا ادھر جائے تو واپس آئے، اللہ اکبر، واپس نہ آئے، اگر ان کا آئے تو ہم واپس کریں۔ دل کو نہیں لگتی، ذہن قبول نہیں کرتا، عقل نہیں مانتی، لیکن میرے نبی محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے، علی کے قلم میں وہ کہاں جرت کہ نہ لکھے، نیچے سے لکھ بھی رہے ہیں اور پریشان بھی ہیں۔ صحابہ کرام دم بخود ہے، پریشانی کا عالم ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان، عمر فاروق پریشان ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں گئے، وہ بزرگ دین ان سے جا کر کہتے ہیں سنا ہے آپ نے کافروں کی یہ شرط سرور دو عالم نے قبول فرما لی، ذہن نہیں مانتا، عقل نہیں تسلیم کرتی، دل نہیں کہتا کہ یہ تحریر لکھ لی جائے۔ ہم کمزور تو نہیں ہیں، ہم پاورفل ہی ہیں، ہم لڑ سکتے ہیں، قوت ایمانی بھی کم نہیں، مضبوط ترین اعلی اقدار کے مالک ہے، ہم لڑ کے اپنا حق لے سکتے ہیں۔ یہ کون ہوتے ہیں اگر ہمارا کوئی بن جائے تو انہیں واپس کر دیا جائے؟ ابو بکر آپ بڑے ہیں، آپ بزرگ ہستی ہیں، چلیے ذرا نبی علیہ السلام سے بات تو کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے اندر جرت نہیں ہے، تجھے بات کرنی ہے تو تو چلا جا۔ عمر فاروق اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی تعبیر، قرآنی آیت کی یہ تفسیر نہیں برداشت ہو رہا، اٹھے اور سرور دو عالم کے سامنے دست بدست عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، پوچھ بیٹا کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ ہم کوئی کمزور تو نہیں ہے، ہماری ایمانی قوت بھی مضبوط ہے، ہمارے پاس ہتھیار بھی ہیں، لڑ بھی سکتے ہیں۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ فرمایا یہ شرط کیوں قبول فرما لیا آپ نے؟ فرمایا ایک لفظ بولتے ہیں اوے اگر کوئی شخص اپنے اندر انقلاب پیدا کرنا چاہتا ہے، وہی انقلاب جو آقائے نامدار محمد الرسول اللہ کے سپاہیوں نے اختیار کیا تھا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، رب بھی کسی قوم کی تقدیر کو نہیں بدلتا جب تک انہیں خیال نہ ہو اپنی تقدیر بدلنے کا۔ او یا مسلمانوں، میرے نبی کی زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ تمہاری زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ ایک جملہ بولا، عمر کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ کیا جملہ تھا؟ فرمایا انی رسول اللہ۔ اوے عمر، اللہ کا رسول تو میں ہوں، تو مجھے اپنی عقل سناتا ہے، مجھے اپنے فلسفے سناتا ہے، تو مجھے اپنے دل کی باتیں سناتا ہے۔ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہو کہ تو ہے، تمہاری عقل انتہا کو پہنچی ہوئی ہے یا میرے پاس وحی آتی ہے؟ اگر میرے پاس وحی آتی ہے تمہاری زندگیوں میں انقلاب آ سکتا ہے، تمہارا مذہب بھی وہی ہوگا جو میرے رب کی وحی ہوگی، تمہارا دین بھی وہی ہوگا جو میرے رب کی وحی ہوگی، تمہارا دھرم بھی وہی ہوگا جو میرے رب کی وحی ہوگی۔ اگر تم نے کچھ اور فلسفے پیش کرنے ہیں تو پھر وہ مذہب نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے، وہ شریعت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان من، میں عرض کر رہا تھا وہاں پر یہ فیصلہ ابھی ہو ہی رہا تھا، 19 میل چٹانوں سے پٹکتی ہوئی وہ زنجیریں ابو جندل کے پاؤں میں، لہو لہان ان کے قدم ہیں، خرامہ خرامہ چلتے آئے، ہاتھوں کو بندھا ہوا دیکھا، پاؤں میں زنجیریں اور بیڑیاں دیکھیں، صحابہ کی چیخیں نکل گئیں، خوشی کا عالم بھی ہے، غم کے سناٹے بھی ہیں، ابھی ابھی شرائط طے ہو چکی ہیں، ابو جندل تجھے تو واپس کرنا ہوگا، دل نہیں مانتا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے پاس جتنا قرآن کی آیتیں تھیں، جتنا نبی علیہ السلام کے فرمان تھے، فوراً ذہن میں گھمائے، شاید کہ کوئی راستہ نکل آئے، لیکن سوائے اس لفظ کے میرے پاس اور کچھ نہیں آیا، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب فیصلہ جو ہوگا امام کائنات کا ہوگا، سرور دو عالم کا ہوگا۔ ابھی وہ کافر سفیر کھڑا ہوا ہے، کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ، تم تو کہہ دو صلی اللہ ہو، ہمارا بندہ آ گیا، شرط طے ہو چکی ہے، بندہ میرے حوالے کر دو۔
اللہ اکبر. نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے, ابو جندل کا ہاتھ پکڑ لیا, ہاتھ پکڑ کے اس کافر کے ہاتھ میں دے دیا. اس وقت صحابہ کرام نے وہ منظر دیکھا, اس نے چاٹے لگانے شروع کر دیے, تھپڑوں کی بارش کر دی. ابو جندل کے منہ پہ تھپڑ بھی مار رہا ہے, دھکے بھی دے رہا ہے, واپس لے جا رہا ہے. صحابہ کی چیخیں نکلی, رو رہے ہیں. اور لکھنے والوں نے لکھا, احادیث میں آیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا رویا, ہم نے نہ اس کو پہلے کبھی روتا ہوا دیکھا تھا, نہ بعد میں کبھی روتا ہوا دیکھا ہے. اللہ اکبر. لیکن کیا تھا, میرے نبی محمد الرسول اللہ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا تھا. اور آج تو اپنی بات کو دین بنا کے پیش کرتا ہے, اپنی عقل کو دین بنا کے پیش کرتا ہے, بڑوں کی بات کو دین بنا کے پیش کرتا ہے, اپنے بزرگوں کے ملفوظات کو دین بنا کے پیش کرتا ہے, مذہب کا لبادہ اڑا کے پیش کرتا ہے. میں پوچھتا ہوں اللہ کے سامنے جواب دینے کا جب وقت آیا, بتا, تجھ سے پوچھ لیا تو کون سا دین لے کے آیا ہے, تو اس قابل ہے کہ کہہ دے گا میں محمد الرسول اللہ کا دین لے کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تو یہ کہہ سکتا ہے اللہ کی قسم تو کامیاب ہے, اگر تو یہ نہیں کہہ سکتا رب کعبہ کی قسم تو کامیاب نہیں ہے. میں ایک سوال کرتا ہوں, اگر قیامت کے دن اللہ پاک حکم جاری کر دے میلاد کا جو جشن مناتے تھے وہ الگ ہو جائیں اور جو میلاد کا جشن نہیں مناتے تھے وہ الگ ہو جائیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتا, صحابہ کرام کس فہرست میں جائیں گے؟ جشن میلاد منانے والوں میں کھڑے ہوں گے یا نہ منانے والوں میں کھڑے ہوں گے؟ وہ اہل حدیث کہاں ہوں گے؟ صحابہ کے ساتھ ہوں گے یا دوسرے گروپ میں؟ پھر جا اپنے مسلک پہ نظر ثانی کر, اپنے مذہب پہ نظر ثانی کر, بتا لوگوں کو میں غلطی پر ہوں, دین وہی ہے جو اللہ کی وحی ہے, اور وہ کس پہ اترتی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترتی ہے. جنہوں نے وحی اترتے ہوئے دیکھی تھی, میرا وقت ختم ہو جائے شیخ صاحب مجھے بتا دیں گے, تھوڑا سا اشارہ فرما دیں گے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی نبی علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری میں بسر کر دی. ساری زندگی نبی علیہ السلام کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کرتا ہے, اپنی زندگی پہ نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے, حتیٰ کہ لباس بھی پہنتا ہے. تو امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں گھر جا کے وہی کپڑے پہن کے آ جاتا ہے. غزوہ احد ہے, احد کے شہداء کے اندر ایک لاش الٹے منہ پڑی ہوئی, لباس وہی ہے جو سرور دو عالم نے پہنا ہوا تھا. صحابہ کرام نے دیکھا نبی علیہ السلام شہید ہو گئے, چیخیں نکل گئی. ہائے, آج اگر یہ منظر تمہاری نگاہوں کے سامنے آ جائے تمہاری حالت کیا ہوگی؟ صحابہ کی حالت کیا تھی؟ چیخیں نکل گئی, آوازیں بلند ہونے لگے, سرور دو عالم شہید ہو چکے ہیں. میرے نبی کا یہ صحابی اطاعت رسول میں رسول اللہ کی زندگی کی نقل کرتے کرتے لباس بھی آخری اللہ نے وہی مقدر میں لکھا جو سرور دو عالم نے پہنا ہوا تھا. شہادت کے مقام پر فائز ہوئے. کس جنگ کا واقعہ پیش کر رہا ہوں؟ غزوہ احد کا. 50 بندوں کو مقرر کر دیا, اس درے پہ تمہاری ڈیوٹی ہے, نیچے نہیں آنا. عرض کر رہا تھا نا ابتدا میں, چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے, اجتہادی غلطی, دانستہ نہیں ہے, جان بوجھ کر نہیں ہے, ہو گئی. ایک اچھی اصلاح سے ایک خیال تھا, بڑا اچھا خیال تھا, ایک اصلاحی پہلو تھا, مفاد عامہ کی بات تھی, لیکن اللہ کو پسند نہیں آئی, اس لیے کہ امام کائنات کے حکم سے ٹکرائی تھی. اللہ نے فوراً سزا اتار دی. اور کن پر سزا اتاری؟ کون لوگ تھے وہ؟ پاک باز قدوسی تھے جن کے متعلق رب نے قرآن میں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا. دنیا میں چلتے پھرتے ہیں, اللہ نے رضا کا اعلان کر دیا. اللہ اکبر. وہ عظیم انسان 50 بندوں کی ڈیوٹی امیر اور کمانڈر مقرر کر دیا. عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا جب تک میرا دوسرا آرڈر نہیں آتا تو نے ساتھیوں کو لے کر نیچے نہیں اترنا. کھڑے ہوئے ڈیوٹی پہ, جنگ ختم ہو گئی, دشمن بھاگ گیا, لاشیں چھوڑ کے نکل گیا, غنیمت چھوڑ کے نکل گیا. صحابہ کرام نے مال سمیٹنا شروع کر دیا, غنیمت کا مال جمع کیا جا رہا ہے. وہ دستے جو بکھر چکے تھے, ہتھیار بکھر چکے تھے, سمیٹے جا رہے ہیں. لیکن
وہاں کچھ نوجوانوں نے دیکھا ساتھی نیچے پریشان ہو رہے ہیں، مال جمع ہو رہا ہے، سواریاں اکٹھی کی جا رہی ہیں، ہتھیار اکٹھے کیے جا رہے ہیں، ہم 50 بندے بغیر جنگ کیے کہ یہاں پر تازہ دم فورسز کھڑی ہوئی ہیں، دل کی نیت کیا ہے؟ ان کا تعاون کرتے ہیں، جنگ ختم ہو گئی، پاسا پلٹ گیا، دشمن میدان چھوڑ چکا ہے، کوئی خطرہ باقی نہیں رہا۔ عبداللہ بن جبیر کہتے ہیں اوے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جب تک میرا آرڈر نہیں آتا درہ نہیں چھوڑنا، اصلاحی پہلو تھا، ہمدردی کے جذبات تھے۔ عبداللہ نبی پاک نے تو جنگ کے دوران فرمایا تھا، چھوٹی سی غلطی ہو گئی، اب تو مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، ہم ان کا تعاون کرتے ہیں، زخموں سے چور ہیں، تھکاوٹ سے شرابور ہے، ہم بھی چل کے ہاتھ بٹائیں گے۔ یہ نیچے اتر گئے، چند صحابہ کے ساتھ عبداللہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہے، واپس پلٹتے ہوئے دور سے دیکھا، بڑا گھاک تھا، کمانڈر تھا، ان چیف تھا، لڑانے والا تھا، سپہ سالار تھا، دیکھا میدان خالی ہو رہا ہے، اب میں اپنا بدلہ لے سکتا ہوں اور لوٹی ہوئی دولت واپس لے سکتا ہوں۔ وہ واپس پلٹا، اس درے سے حملہ کیا، اب چند لمحوں پہلے فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ اجتہادی غلطی ہو گئی۔ وہ تیرے اماموں کے اجتہاد، تیرے فقہا کے اقوال بڑے بڑے جو قرآنی نص سے ٹکراتے ہیں، حدیث رسول سے ٹکراتے ہیں، تو ان کو مذہب کا رنگ دے کر، دین کا رنگ دے کر انسانوں کے سامنے شریعت بنا کے پیش کرتا ہے۔ اوے عزیز ذرا سوچ تو صحیح تیری حالت کیا ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر، فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او تصیبہم عذاب علیم۔ اوے اس فتنے سے ڈر جا جو تیرے اندر پڑ جائے گا۔ میں کہتا ہوں یہ فتنہ پڑ چکا ہے، شریعت سے دوری ہو گئی ہے۔ آج شریعت سے دوری اور بغاوت کے نتیجے میں اللہ نے بدعات مسلط کر دی ہیں۔ امام کائنات کا فرمان ہے جب ایک سنت کسی قوم میں سے نکلتی ہے اس کے نتیجے میں اس کی سزا میں ایک بدعت ان کے اندر آ جاتی ہے۔ جتنی سنتوں سے ہٹتے چلے جاؤ گے بدعتوں کا شکار ہوتے چلے جاؤ گے حتیٰ کہ دین سے مکمل نکل جاؤ گے۔ اور اس وقت فرما دے گے امام کائنات سوحقن سوحقن لمن غیر آبادی، میرے دین میں جس نے بگاڑ کیے تھے ان کو ہٹا دو، دور کر دو، یہ میری امت کے نہیں ہیں، ان کو پرے لے جاؤ۔ عزیزان من، میں اپنے انہیں چند ٹوٹے پھوٹے بکھرے ہوئے لفظوں کو سمیٹتے ہوئے آپ سے اجازت کی درخواست کروں گا۔ آخر میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جلوس جشن، یہ جھنڈیاں، یہ فضول چیزیں اگر ہم لوگ کہہ دینا بھائی یہ فضول خرچی ہے، اب سیلاب کے اندر کتنا پٹی ضائع ہو چکی ہے، کتنا لوگ گھروں سے اجڑ گئے، ان بیچاروں کی کفالت کر لو، ان کے پاس حق پہنچا دو۔ وہ پتہ کیا کہتے ہیں، وہ بڑے بڑے امیروں اور سیٹھوں سے ہی بات کرو، ہم سے کیوں بات کرتے ہو؟ ان کے تو کموڈ بھی سونے کے ہیں، چاندی کے ہیں۔ ارے رہ جا یار، وہ بھی غلط ہے، تو بھی غلط ہے، سارے غلط ہیں۔ ان کی مدد کر جن کی ضرورت ہے، یہ بجلی کے کمکمے، یہ روشنیاں، یہ موم بتیاں۔ اگر تو امام کائنات کے سپاہیوں نے یہ دین بنایا تھا، کیا تھا، ایک دلیل دے دے، اگلے سال جلوس ہم نکالیں گے۔ قرآن و حدیث میں لے آ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ایک واقعہ لے آ، پھر بھی بات بن جائے گی۔ محدثین فقہائے اعظام کی زندگی میں سے کوئی ایک واقعہ لے آ، پھر بھی بات بن جائے گی۔ اگر کچھ بھی نہیں ہے، یہ 600 سال کے بعد شاہ اربل کے ایما پر اگر شروع کر دیا گیا ہے تو پھر سمجھ لے دین کس کا ہے، نہ رسول اللہ کا، نہ رسول اللہ کے سپاہیوں کا، نہ محدثین کا، نہ فقہا کا ہے، پھر یہ بادشاہوں کا دین ہے، تو آگے بڑھاتا چلا جا۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو اور ان سب کو ہدایت دے جو دین سے دور ہو چکے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔